السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کریں گے پارہ نمبر 18، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پاروں میں کن انبیاء کا ذکر سنا اور کیا کیا چیزوں کا جائزہ لیا۔ بچوں، ہم پچھلے پارہ میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے پارہ 16 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنی ماں یعنی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی گود میں کلام کیا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اسی طرح ہم نے پارہ 17 میں 2 سورہ سنی، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورہ انبیاء میں بھی نبیوں کا ذکر تھا اور ان کی دعائیں بھی بتائی گئی تھیں۔ اب پارہ 18 میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ آ رہا ہے، لیکن ہم اس واقعے کو سننے سے پہلے مومن بندوں کی خوبیوں کے بارے میں سنیں گے جو سورۃ المومنون کے شروع میں 10 آیات میں بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہاں ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی؟ جنت کی۔ تو آئیے ان آیات میں ایمان والوں یعنی مومنوں کی ظاہری خوبیاں ان کا جائزہ لیتے ہیں جو یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک مومن کے دل میں جب سچا اور پکا ایمان ہوتا ہے تو وہ اس کے عمل میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ سکون و اطمینان سے، توجہ سے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کو وقت کی اہمیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ ان فضول اور بیکار باتوں سے بچتا ہے جن کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، یعنی وہ اپنا پیسہ بیکار کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسے اچھے اور برے لوگوں کی تمیز آ جاتی ہے اور وہ انسان باحیا بن جاتا ہے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھتا، اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتا ہے۔ وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نماز صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ایسے گناہوں سے بھی بچنا ہے کہ جن سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ تو مومن بندے کون ہیں؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور بیچ میں ساری باتیں آگے بتانے کے بعد آ رہا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ مومن عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس سے نماز کو پڑھتے ہوئے ساری شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہوئے فارغ ہوتے ہیں۔ اور نماز کی شرائط کیا ہیں؟ اچھی طرح وضو کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، اطمینان سے رکوع و سجود کرنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ نماز میں ہمارا دھیان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہو۔ سورہ مومنون کی آیت 1 میں نماز کی بات شروع ہوئی اور آیت 10 میں نماز ہی پر بات ختم ہوئی۔ ابھی جو آپ کو مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں، یہ ساری صفات رکھنے والے کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ کیا ہمیں داخل ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس پر مدد فرمائے کہ ہم یہ ساری باتیں جو ہے اپنے اندر لا سکیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سارے مسئلے مسائل نماز ہی میں یاد آ جاتے ہیں، یا غصے کی حالت میں ہیں، کسی کو ڈانٹ کر یا مار کر یا لڑ کر آئے ہیں، یا نماز سے پہلے جھوٹ بولا ہے، یا کوئی اور برائی کی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اور نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک بہت اچھی ٹپ یہ ہے کہ فالتو چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، فضول چیزوں سے بچ جائیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اس سے نمازوں میں بہت خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہماری اس پر مدد فرمائے۔
آیت نمبر 12 سے 16 میں انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے۔ جو پہلی بار انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آپ وہ سوچیں کہ پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا جب وہ اس کو دوبارہ بنانا ہو تو وہ مشکل ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ہمیں بنایا، تخلیق کر دیا، اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے سسٹمز کو بنایا ہے، تو دوسری دفعہ بنانا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں بالکل۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ بچوں، اب آپ نے پچھلے پارہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ یہاں آپ کو مختصر بتایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور کیا تھا ان کی قوم کا گناہ؟ شرک کے ساتھ مذاق اڑانا۔ وہ مذاق اڑانے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی نکلنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں یعنی اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ان کی بیوی اور بیٹا۔ ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنا، اب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اور جب کشتی میں بیٹھ جاؤ تو کہنا، جو آیت نمبر 28 اور 29 میں آ رہا ہے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور یہ بھی کہنا کہ میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ آگے آیات جو ہیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 57 اور 61۔ ان میں مومنوں کی باطنی صفات کا ذکر آ رہا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آیت نمبر 61 میں آتا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ریس اور دوڑ کس میں لگانی ہے؟ جی، نیکیوں میں لگانی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس پر مدد فرمائے۔ نیکی کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا مان نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کے اوپر پراؤڈ ہی نہیں رہتے، وہ آگے آگے بڑھتے ہیں نیکیاں کرنے میں، وہ اس سے بھی زیادہ بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ کر چکے ہوتے ہیں، اور اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا کام کیا ہے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہترین نیکیاں کرنے پر مدد فرمائے۔ اور جن کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، پھر وہ سست ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سست نہیں ہوتے وہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہی سبقت کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہمیں سبقت کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے؟ تو اس کی ہمیں آج سے کوشش کرنی ہے۔ اب آگے آیات میں خوبصورت دعائیں آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 94 میں بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اس قوم کو بھی عذاب نہ لے ڈوبے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، جو آیت نمبر 93 اور 94 میں آ رہی ہے۔ ترجمہ: پروردگار، جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اسی طرح آیت 96 میں برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری سب پر مدد فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ ترجمہ: آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے شیطان روکے تو شیطان سے بچنے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ یعنی کیا ہے دعا؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آیت نمبر 100 میں ایسے شخص کی موت کا ذکر کیا گیا ہے جس نے رب کو چھوڑ کر زندگی گزاری
اور موت کے وقت وہ روئے گا کہ ایک بار اسے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک اعمال کر لے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے لیکن آج ہم کچھ کرتے نہیں۔ ہم وقت کو فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں کہاں ضائع کرتے ہیں۔ موت کے وقت ہر انسان کی یہ حسرت ہوگی کہ میں واپس دنیا میں جاؤں اور کچھ اچھے کام کر لوں۔ سورہ کے اختتام میں بڑی پیاری دعا آ رہی ہے، آئیے ہم سب پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 118، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے بعد سورہ نور مشہور سورہ ہے جس میں عورتوں سے متعلق احکام اور مسائل آئے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور سارے احکام اللہ ہی نے فرض کیے ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ نے ہمیں حدود بتا دی ہیں، اور اس سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے یہ سورت فرض کر دی ہے، تو اس سورہ کو بہت غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ جو ان حدود سے آگے بڑھے گا ان کو سزا دینے میں کوئی رحم نہیں کرنا، کیونکہ یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کے دل میں خوف آئے اور وہ یہ جرم نہیں کریں۔ یعنی کون کون سے جرم جو آپ آگے جا کے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، یعنی عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات میں جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں سزائیں بتائی گئی ہیں۔ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلے رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورت اور مرد ایسا کرے، یعنی خراب کام کریں جو کہ اسلام میں منع ہے، تو ان پر اگر جرم ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اسی طرح آگے آیت میں آیا ہے کہ آیت نمبر 4 ترجمہ، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ آگے کی آیات 11 میں واقعہ افک آ رہا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، اللہ کی طرف سے ان کی پاک دامنی کا اعلان ہوا، اور یہی آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں سورہ نور میں۔ اللہ نے ان کو عزت بخشی اور بہتان لگانے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا، یعنی ان کو صبر کا بے انتہا اجر ملا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے تو بہت غصے میں آپے سے باہر نہ ہوں، بدگمانی سے کام نہ لیں، فلاں نے ایسا کیا ہوگا۔ اس وقت انسان کا سخت ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کتنا سچا ہے، کتنی غیبت کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے، اور یہ کہ کسی کے بارے میں بری بات سنیں تو کہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا، اور اس کا دفاع کریں اس کی غیر موجودگی میں۔ یہ مومن کی صفت ہے، اور اس کو بہتان سے بچائیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے، ایک زبان سے دوسری زبان تک کے بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے اور بہت سارے احکامات آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک ان کی رضا حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو گے۔ یعنی اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ کہ دروازہ بجا دینا، بیل بجا دینا، فون کر کے بتا دینا، یہ سب جو ہے وہ کرنا چاہیے، یعنی اجازت لے کے جانی چاہیے۔ بغیر اجازت کے کہ بغیر بیل بجائے جا رہے ہیں یا بغیر پوچھے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ وہ فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد اپنے والدین کے کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ آگے آیت 31 میں بتایا گیا ہے ترجمہ،
اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ آگے لسٹ بتائی گئی ہے۔ آگے آیت میں گھر کے اندر پردے کے احکامات آ رہے ہیں۔ پردے کے اوقات میں بچوں کو بھی اجازت لے کر آنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ آیت نمبر 58 میں آ رہا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر بھی جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں، نماز فجر سے پہلے اور نماز ظہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقف ہیں۔ سورہ فرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ یہ بہت خوبصورت سورہ ہے۔ اس کی آیت 27 اور 29 میں بتایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا گیا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ آج کا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے اور ایسی نیکیاں کرنے جو بہترین درجے پر قبول ہوں، ان کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔